ایک مرتبہ 5,000 یتیم خانے میں دے تو تعلیم چھٹی. اب یہ جماعتیں ہوئے پھرے تو انہیں اپنے ہاں کے یتیم خانے کا بھی فکر ہوا تو انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے یتیم خانے میں بھی دینے شروع کیے. تو اپنا یتیم خانہ بھی آباد, دوسرے یتیموں اور بیوہ اور غریبوں کی حاجت بھی پوری ہو رہی, اور سالانہ 20-20 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا. ہم نے کہا ہم یہ حساب لگا, تمہارا حساب لگانے کا طریقہ دوسرا. ایک آدمی تبلیغ میں نکلا, 5,000 روپیہ اس کا خرچ ہوا, واپس آیا. دوسرے غیر تبلیغی تاجر نے کہا بڑا باؤلا, اتنی دور ملک میں گیا تھا کوئی کاروبار چھیڑ دیتا, لاکھوں روپے ماہانہ اور سالانہ ملتے رہتے. تو کہ میں تبلیغ میں گیا تھا, میں کچھ نہیں کروں گا, بہت باؤلا. 3-4 سال کے بعد یہ تبلیغی تاجر نے غیر تبلیغی تاجر کو بلایا اور بلا کر یوں کا دیکھ مرنے کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا اس 3 چلوں کا, دنیا کا سن لے. ان کا کیا؟ مجھے تبلیغ میں جانے سے پہلے میرا خرچہ فضولیات پر زیادہ تھا. اب میں آیا, بیوی کا بچوں کا ذہن بنایا, فہرست بنائی خرچے کی ضروریات کی اور فضولیات کی الگ بنائی. سب نے بیٹھ کر طے کر دیا کہ یہ فضولیات خرچ جو ہیں اس کو دھیمے دھیمے کم کرتے چلے جاؤ اور ضروریات کے باقی رکھو. 4 سال میں بولے قابو میں آئی یہ بات. 1,200 روپیہ ماہانہ خرچہ تھا, اب 600 روپیہ ماہانہ ہمارا خرچ ہے. اور اتنی سادگی میں بھی ہم نہیں آئے کہ جو ہماری بیوی اور بچوں کی صحتیں بگڑ جائیں, صحتیں بھی برقرار ہیں اور 600 میں خرچہ ہمارا پورا ہو رہا ہے. تو بولے 12 مہینے میں 12×72 7,200 روپیہ تو بغیر کمائے ہمارے بچ گئے. لڑکی کی شادی میں 1,00,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بجائے 1,000 میں نمٹایا, 99,000 یہ بچے. اب وہ سارا حساب بتایا, وہ بھی دنگ رہ گیا. تم صرف آمد کو دیکھتے ہو اور ہم خرچ کو بھی دیکھتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں تباہ اور برباد کرنے کا جو راستہ ہے وہ خواہشات اور فضولیات کے اوپر خرچ کرانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو نظام ہے اس کے اندر تو غریبوں کی ہمدردیاں ہیں اور مالداروں کی بھی حفاظت ہے. جب تم نے 100 گھرانوں کی شادیاں کرا دی تو یہ 100 گھرانے تمہارے حامی بنیں گے. جب تمہاری زکات سے اور تمہارے ہدیوں سے گھرانے کے گھرانے پل رہے ہوں گے تو یہ سارے تمہارے حامی بنیں گے اور تمہاری آخرت بنے گی. لیکن دنیا میں اس وقت میں جو غلط ترتیب قائم ہو رہی ہے, اب مغربی ملک والے آئے تھے, ہم نے ان سے پوچھا کہ تم جو دنیا میں شہرت لے رہے ہو, ساری دنیا تمہاری نقل اتار رہی. میں نے کہا بالکل غلط ہے, تمہارا طریقہ ہی غلط ہے. ان کا کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہمارے ان ملکوں سے, ایشین ملکوں سے مغربی ملکوں میں گیا, بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, بڑی اچھی اس کی آمدنی ہے, لیکن رہنے کا مکان نہیں. اچھا, اب رہنے کا مکان وہ لیتا ہے تو لامحالہ بینک والوں سے پیسے دے گا. تو میں نے سارا حساب کرایا, میں نے کہا کتنے کا ملتا ہے؟ اس نے کہا $50,000. میں اس کے پاس تو ہی بینک سے لیے, اور بینک والے پیچھے پڑھ کے دیتے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر سالانہ $15 سینکڑا سود. اب $50,000 نہیں, $50,000 کا کتنا سود ہوگا؟ سارا حساب میں نے کروایا. ہر مہینے میں $500 بینک میں جمع کر دیں, ہر مہینے میں $500 بینک میں جمع کر دیں تاکہ 12 مہینے میں $6,000 ہو جائے. لیکن یہ $500 میں سے $45 تو جائیں گے سود میں اور $5 جائیں گے قرضے میں. پھر ذرا 5 سال کے بعد پھر قرضے میں کم جائیں گے, قرضے میں زیادہ جائیں گے اور سود میں کم جائیں گے. پورا حساب جو میں نے لگوایا وہ تو 30 سال کے اندر یہ $50,000 پورے ہوں گے. نہیں, 30 سال کے اندر وہ مکان فری ہوگا. میں نے کہا پیسے کتنے جائیں گے؟ ان کا $1.5 لاکھ سے زیادہ. یہ $50,000 دینے پڑے 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ 30 سال کے اندر. میں نے پوچھا کہ اگر بیچ میں کوئی بیماری آ جائے اس ڈاکٹر پر یا اس آدمی پر یا کوئی حادثہ آ جائے, ادا نہ کر سکے 2-4 مہینہ, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا کام پکڑ کے اسے ہٹا دیا جائے گا, اس کا نیلام ہوگا, دوسرے کو لے آیا جائے گا, اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. بھائی اتنی بے رحمی جہاں بالکل یہی ہوتا ہے. ضابطہ ہے, اور رابطے کی بات نہیں, ہم ضابطہ ہی. اب اندازہ لگاؤ, یہ قرض ہمدردی میں نہیں دیا بلکہ اس آدمی کو چوسنے کے لیے دیا. اپنی ساری کمائی اسے دے دے. اگر بیچ میں حادثہ پیش آیا تو مکان بھی گیا اور سب گیا. اور 30 سال اگر سارا معاملہ نارمل طریقے پر چلا معمول کے مطابق, بھائی مکان فری ہو گیا, آپ حضرات خوش ہو جائیں گے, واہ 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 30 سال میں مکان فری ہو گیا.
لیکن اللہ کے دشمن جو ہے بڑے چالاک ہیں، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں چلا رکھی اپنی منڈیاں چلانے کے لیے، اور وہ ساری منڈیاں اسلام کی سادگی سے فیل ہوتی ہیں. یہ سادگی جو ہوتی ہے نا، یہ سادگی سے غریبوں کی ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا چاہے گی نہیں سادگی کو. ہم چاہتے ہیں دنیا میں سادگی آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سادگی لے کر تشریف لائے، جب وہ سادگی دنیا کے اندر آئے گی تو یہ سادگیات کا ساری دنیا کا حل ہے. آج جتنی آمدنیاں ہوتی ہیں خرچے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. 30 سال ہو گئے، لڑکے بھی بہت بڑے ہو گئے، لڑکوں کے بھی لڑکے ہو گئے. ابا بڈھا جو تھا یہ تو خوش ہو گیا، الحمدللہ 30 سال میں یہ فری ہو گیا. لیکن لڑکے اور بیوی چونکہ اس مغربی ملک کی ہوا کھائے ہوئے پانی پیے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جان، ان کا جی، ان کا یہ مکان جو ہے یہ تو 30 سال میں آؤٹ آف فیشن ہو چکا، اب تو یہ مکان کی کوئی ویلیو نہ رہی، اب تو فیشنیبل مکان ہمیں چاہیے. اب فیشنیبل مکان لینے گیا، اسے بیچا، بھاؤ بہت تھوڑا آیا. فیشنیبل مکان بہت مہنگا لینا پڑا، اور لینے کے بعد پھر وہی ترتیب سود والی چیز. یہ ہے دنیا کی زندگی کا نظام. اور ہم نے جو بتائی سبحان اللہ، کیسی شادیاں، کیسا کھانا، کیسا کپڑا، کیسا مکان، کیسی ہمدردیاں ہے نا. اور پھر مرنے کے بعد جنت، اور دنیا کے اندر بھی مزے، بالکل مزے. یعنی اس کے اندر تو سب چوسا. آپ کہتے ہوں گے کہ وہ کیپٹل جو لینے والا وہ تو بڑا مزے میں، کیا مزے میں، ہر وقت اسے گولی کا ڈر. اس لیے جب نیچے والوں سے چوسا تو نیچے والے بالکل خالی ہو گئے. اب خالی ہو کر آپ یہ لوٹنا شروع کریں گے. چوریاں چلی، ڈکیتیاں چلی، قتل و غارت چلا. ان ملکوں میں چیزیں زیادہ چلتی ہیں. نیچے والوں کو تو سود کے راستے سے چوسا، اور اوپر والوں کو گولیوں کے راستے سے چوسا. تو ہر وقت وہ مارے سے خطر میں، یہ بھی مارے سے خطر میں. ساری دنیا اس وقت خطرے میں ہے. ساری دنیا کو خطرے سے اگر نکالنا ہے اور ساری دنیا کو امن و امان پر لانا ہے تو یہ مبارک زندگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس مبارک زندگی کو عملاً چالو کرنا. اور وہ عملاً چالو ہوگی جب قربانیوں والی دعوت ہو، قربانیوں والی دعوت ہو، آخرت کا ذکر ہو. اس سے نمازیں چالو ہوں گی، زکاتیں چالو ہوں گی، ذکر الہی چالو ہوگا، تلاوت قرآن چالو ہوگی، اللہ کی نسبت اس میں آئے گی، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی استعداد پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے عمل میں آ جائے، کتابوں میں صرف نہ رہے بلکہ عمل میں آ جائے. جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے، جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے. دیکھو کتابیں روز دیتا ہے، مت سمجھنا اگر یہ کتابیں نہ ہوتی نا میرے بھائی کے لیے ہم ساری حدیثیں اور سارے واقعات وغیرہ بیان کرتے کیسے بیان کرتے. میں کہتا ہوں کتابوں پر اکتفا نہیں کرنا اور پوری امت کو محنت کے اوپر ڈالنا ہے اور تکلیفیں آنے سے برداشت کرنا ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس مبارک طریقے کو دنیا کے اندر چالو کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں ان تکلیفوں کو اٹھا